حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کے قلم سے۔ اماں یہ کون لوگ تھے؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ عبد الرحمن صاحب کے جاتے ہی ابراہیم صاحب اندر آئے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات اٹک گئی تھی۔ وہ لڑکا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے اس نے زرمینہ سے بات ہی نہ کی ہو؟ میں تو پہلی دفعہ ملی ہوں ابراہیم، خدا جانے کون تھے، اور وہ لڑکا زرمینہ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ رقیہ، تمہیں زرمینہ نے کبھی کچھ بتایا ہے اس کا؟ اماں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رقیہ بیگم کو دیکھا جو کب سے بوکھلائے بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں اماں، میں تو نہیں جانتی، اور نہ ہی زرمینہ نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے مجھ سے۔ اپنے اندر کی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے انہوں نے نارمل ہونے والے انداز میں کہا، مگر سامنے بیٹھا شخص ان کے اندر کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ رقیہ بیگم، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے کبھی مت چھپانا۔ ایسا کیسا ممکن ہے کوئی زرمینہ کی مرضی کے بغیر یہاں پہ رشتہ لے آئے؟ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگی، ان کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے۔ ابراہیم، تم بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو۔ انہوں نے کہا جو ہے ان کی بیٹی کو اچھی لگ گئی تھی زرمینہ، اور جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں، اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بہو کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے تھے، سمجھ تو وہ بھی سب کچھ رہی تھی، مگر بیٹے کے سامنے اپنی پوتی کا دفاع کر رہی تھی۔ اماں، میں وہ بات نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں، یہ اچھے سے سمجھا دے زرمینہ گل کو۔ میں نے اس کو صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو اسی وقت اس کا یونیورسٹی میں اور اس گھر میں آخری دن ہوگا، اسی دن رخصت کروں گا میں اس کو اس گھر سے۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ باہر کھڑی لڑکی سے پسینوں کے سیلاب گرنے لگے۔ اس کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی تو وہیں پہ مر جائے گی۔ اس کا سانس حلق میں ہی اٹکنے لگا، ہونٹوں پہ موت کی سی سفیدی ہونے لگی، جیسے کچھ ہی پل ہیں اس کے پاس زندگی کے زندہ رہنے کے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اپنی خوشیوں کے مرنے کا ماتم کر رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا وہ لوگ اتنی آسانی سے تو کبھی نہیں مانیں گے، مگر ایسے منہ پہ انکار کرنا! یا اللہ، میرے لیے کچھ تو راستہ نکال! اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سگریٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا جو کب سے اور کتنے وقتوں سے بند تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی جب اس کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ اس کا نمبر نہ ملاتا ہو۔ سنو ملکہ، وجدان کو ضرورت ہے تمہاری، سنا دو مجھے اپنی آواز کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرا اجڑا جہاں پھر سے آباد ہو جائے، میرے دل کی ویرانی ختم ہو جائے۔ ملکہ، بس ایک بار بات کر لو، فقط ایک بار، کہ وجدان کی رکتی سانسیں پھر سے چلنے لگے۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے چاند کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کو اپنا حال دل بتا رہا تھا۔ وہ جو سگریٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا وہیں جھلسنے لگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیے گا۔ وہ اپنا وعدہ وفا کر رہا تھا، سگریٹ کو ہاتھ میں پکڑے اپنی انگلیاں جلا رہا تھا۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ کیا خوشیاں اتنے تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں؟ کچھ وقت پہلے میں دنیا کا خوش نصیب انسان تھا، اور ابھی جو کھڑا ہے وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے جو اپنی ہار کا ماتم اکیلے ہی منا رہا ہے۔ کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ اس نے بالکنی کی گرل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی، گلے کی رگیں باہر آنے لگی جیسے اندر درد کا ایک طوفان ہو، ضبط کی اب آخری حد ہو۔ وجی! اپنے نام کی آواز سنتے ہی گریل سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑا۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، زور سے دروازہ بند کیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی کنڈی چڑھائی، اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، جیسے اگلا قدم اس کے لیے چلنا مشکل ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں تھے، دل میں درد نہیں تھا۔ شاید درد سے بڑا ڈر ہوتا ہے، شاید ڈر کی اذیت درد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک موت کی سی دہشت طاری ہونے لگی، سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی، دھڑکن آہستہ آہستہ رکنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، دماغ اپنا کام چھوڑنے لگا، اور جسم وہیں زمین پر ڈھیر ہونے لگا۔ آپی، وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زمین پہ بہن کی گود میں سر رکھے بہن کو آج وہ حقیقت بتا رہا تھا جو اسے کبھی سوچی ہی نہیں تھی، جس کو سوچ کے ہی اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج وہ بات اپنے منہ سے بیان کر رہا تھا جو وہ خیال میں بھی نہیں لاتا تھا۔ ایسا نہیں کہو وجی، وہ بہن تھی، بھائی کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ آپی، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے کب کوئی خواہش اپنے لیے کی؟ کب میں نے بولا تھا مجھے کچھ ملے؟ میں نے اسی کو مانگا تھا، بس صرف اس کو۔ آپی، وہ بھی نہ ملے تو پھر میری کیا زندگی ہے؟
وجی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا۔ وجی کون ایک ہی دفعہ میں اپنی بیٹی دیتا ہے، کون ایک بار میں ہاں کرتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو سمجھا رہی تھی، اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ آپ ہی بات اس کے ماں باپ کی نہیں ہے، بات ہماری ہے، بات اس کی ہے اور بات میری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمارا نکاح جائز ہے؟ کیا ہمارا نکاح عام لوگوں کے نکاح کی طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کو کچھ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دانتوں کو میچ کے کہا جیسے اس کا درد اب اس سے میں بدلتا ہو۔ کیوں نہیں ہے جائز وجی؟ کافر اور مسلمان کی بھی شادی ہوئی ہے۔ فرعون کی بھی شادی تو ایک مسلمان عورت سے ہوئی تھی، تم تو پھر بھی مسلمان ہو۔ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں اور جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، جو اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے محبوب کو آخری مان لے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں تم نے نہیں پڑھا؟ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ ازاج یا وطرانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کو سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ دیکھو بچی، یہاں صاف صاف اللہ پاک نے لکھا ہے کہ ایک مرد ایک یہودی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف شادی کرے، اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کرے، اور جو بچے ہوں گے وہ اپنے باپ کے مذہب پہ چلیں، وہ اپنی بیوی کی کسی بھی مذہبی تقریب میں نہ جائے، اور بیوی یہودی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ مندر نہ جائے، اگر بیوی عیسائی ہے تو وہ چرچ نہ جائے، اپنی بیوی کو جانے سے منع بھی نہ کرے، اور خود بھی نہ جائے، نہ ہی اپنی اولاد کو چھوڑے۔ آپ کی بات یہاں یہودی اور مسلمان کی نہیں ہو رہی، نہ وہ یہودی ہے اور نہ عیسائی، وہ مسلمان ہے، اور جب میں ہوں ہمارا معاشرہ ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ آج کل کے لوگ تو ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ہمارا معاشرہ کبھی بھی ہمیں دونوں کو ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ آپ ہی اللہ پاک نے یہ آیت تبھی تو نازل کی ہے نا کہ ہم لوگ سمجھیں۔ اب وہ ایک ایک فرقہ تو نہیں لکھ سکتے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہندو، عیسائی، بریلوی، دیوبند سب سے شادی جائز ہے۔ لوگ اسی کی سمجھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں۔ آپ ہی سب کچھ لکھا ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے؟ زری، زری دروازہ کھولو، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں میں۔ زری، کیا ہوا ہے اماں؟ دیکھو نا شہاب، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر زری دروازہ ہی نہیں کھول رہی اور نہ ہی کچھ جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اماں نہ پریشان ہو، سوئی ہوگی، وہ تبھی نہیں بول رہی۔ اتنی بھی کیا گہری نیند، میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، اللہ سب ٹھیک کرے بس۔ زری، وہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا جیسے اس کے بھی دل کو ایک بری خبر کا الہام ہو۔ کیا ہوا، اتنے زور زور سے کیوں چلا رہے ہو تم ماں بیٹا؟ اب کی بار ان کی آوازوں پہ ابراہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے اور وہیں کھڑے ہو گئے جہاں پہلے سے وہ دونوں کھڑے تھے۔ زرمینہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ اماں کا سب ایک دم جواب دے گیا اور روتے روتے ان کو بتانے لگی، سلطان۔ جی جی بابا جان۔ وہ جو باہر سے ابھی ہی اندر آیا تھا، باپ کی آواز پہ دوڑتا دوڑتا ان کے پاس آیا، بھائی کے ساتھ مل کے دونوں دروازہ توڑو۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا اٹکا تھا جو بغیر سنے اور بغیر کچھ بولے انہوں نے دروازہ توڑنے کا حکم صادر کر دیا۔ بابا جان، میرے کمرے میں دوسری چابی ہے، اس کی میں لاتا ہوں۔ وہ بھاگتا بھاگتا اپنے کمرے میں گیا اور چابی کے ساتھ واپس آیا۔ جلدی کھولو سلطان، جلدی کرو۔ جی جی اماں، آپ پریشان نہیں ہو، میں کھولتا ہوں۔ اسے ماں کی طرف دیکھا اور زور سے دروازہ پیچھے کیا۔ زرمینہ میری بچی۔ وہ جلدی جلدی اس کے پاس گئی جو دروازے کے ساتھ بے جان لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی، منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی، جسم نے حرکت کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ زرمینہ، اس کو ایسے پڑا دیکھ کے سب اس کے پاس زمین پہ بیٹھے۔ آج پہلی دفعہ ابراہیم صاحب کے ہاتھ کانپے۔ اگر ان کا بیٹا ایسے ان کے سامنے پڑا ہوتا تو وہ صبر کر لیتے، مگر یہ ان کی بیٹی تھی جو ان کے سامنے زمین پہ پڑی تھی۔ ایک مرد اپنی بیٹی سے زیادہ اس دنیا میں کسی عورت سے محبت نہیں کرتا۔ بیٹی کے لیے اس کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے۔ اس کے پاس زمین پہ بیٹھے، بغیر بولے، بغیر کچھ سنے، آج ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلتی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شہاب، اٹھاؤ بہن کو، سلطان گاڑی نکالو۔ وہ اس وقت ان دو جملوں سے آگے کچھ نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھا جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ۔
وجی تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے کہ ہمارا کیا مسلک ہے، کیا سوچ ہے؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو زمین پہ پڑے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ آپ ہی میں نے صرف محبت کی تھی، اس سے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، وجی کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنی محبت کرتی ہے؟ پتہ نہیں آپ ہی وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے پتہ نہیں؟ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس کے بھی دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا نا۔ اور پھر اس کا کال پہ بات کرنا، جتنا تم اس سے کرتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرف کھینچتی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتا وجی، تم نے اپنے بارے میں نہ بتا کے اس پہ ظلم کیا ہے۔ اب تم پیچھے ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آپ ہی آپ کو کس نے کہا میں پیچھے ہو رہا ہوں؟ اس نے ان کی گود سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا اب۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم نے اس کو نہیں بتایا ہو اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا۔ ابھی میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو۔ جتنا تم نے کر لیا نا وجی، اتنا ہی بہت ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طرح تب تک مائل نہیں ہوتی جب کہ وہ مرد ایسی صورتحال نہ بنا لے۔ عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو بھی محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے تو اسے محبت کی ہے وجی، شدید محبت۔ اب تمہیں اپنا ہی نہیں اس کا بھی سوچنا ہے۔ ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ذات کو منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی۔ وہ مر تو جائے گی مگر وہ ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی نہیں بھولے گی۔ پہلے تو تمہیں خود پتا تھا تم کیا ہو، تم ایسی صورتحال ہی نہ پیدا کرتے کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کرتی۔ اب جب کہ اس نے اعتراف کیا ہے، خدا کے حضور تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو یہ سب ممکن نہیں۔ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھر تم نے ایسی چیزیں کیوں کی کہ ایک لڑکی جو کبھی نامحرم کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی وہ تمہارے لیے سوچنے لگی؟ کیا تمہیں یہ سب اس وقت نہیں پتا تھا؟ آخر میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس سے۔ اس نے ایک درد، ایک کرب سے بہن کو کہا، وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب ہم وعدے ہی کرتے ہیں تو رشتہ تب ہی بنتا ہے؟ کیا وعدے کے بغیر تم اس لڑکی کے گناہ گار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اپنی محبت ہاری ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، جس نے اپنے باپ کی عزت کے آگے تمہیں رکھا، جو خدا کی گناہ گار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کے تم سے بات کی؟ کیا تم اس کی گناہ گار نہیں ہو جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا؟ اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جذبوں کی تذلیل۔ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کی عزت کرو وجی، اس کی تم سے کی جانے والی ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو۔ ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی بھی نہیں بھولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے، ایک ایک پل میں 1000 بار مرتی ہے، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے محبت بھی کرنا اور پھر چھوڑ بھی دینا، قریب بھی ہونا اور پھر دست بردار بھی ہو جانا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑ دوں گا دست بردار ہو جاؤں گا، میں مر کے بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہ چھوڑوں۔ یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں نا، پھر بھی یہ دل اس کے نام پہ دھڑکے گا۔ وجدان اسی کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک، قبر میں رسائی تک۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ہسپتال کے بیڈ پہ پڑی بے ہوش بیٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سواتی صاحب، آپ کی بیٹی نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہوا ہے، یہ تو آپ وقت پہ لے آئے ورنہ ان کو برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ اب ایسا ہے کہ آپ کل تک ان کو یہیں رکھیں، ابھی ہم ان کو انڈر آبزرویشن ہی رکھیں گے، آج کی رات آپ کو زحمت ہوگی یہاں۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، زحمت کیسے، میں خود یہاں رہوں گا۔ آپ بتائیں مسئلے والی تو کوئی بات نہیں نا؟ میں آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا، آپ کوشش کیجیے گا ان کو خوش رکھنے کی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، میں بہت خیال رکھوں گا اس کا، انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک الگ دنیا کا سفر طے کرے گی۔ زرمینہ، تم ٹھیک ہو جاؤ، بس باقی سب میں خود ٹھیک کر دوں گا، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ سر پلیز آج آپ ہماری ایک کلاس لیں، ہم ایک ٹاپک کلیئر کر لیں، میم نے تو کیا ہے مگر ہم سب چاہتے ہیں آپ ہمیں ایک دفعہ کروا دیں۔ مدثر نے اس کو آفس سے باہر کھڑا دیکھ کے کہا، جی ٹھیک ہے، بلا لیجیے گا آپ مجھے پھر۔ وہ ایسے بھی کبھی اسٹوڈنٹس کو انکار نہیں کرتا تھا، ہر ایک کی بات کا مان رکھتا تھا، ہر ایک کی بات کو تسلی سے سنتا تھا۔
وہ یونیورسٹی کا ہی ہیرو نہیں تھا، بلکہ ہر دل اس کی قدر کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا عزتوں کے قابل۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مدثر کے جاتے ہی وہ اپنے آفس گیا، کرسی پہ بیٹھا، ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ تو کب سے چاہتا تھا وہ اس کی کلاس میں جائے، 3 دنوں سے اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں آئی تھی۔ اس کو ایک لمحے کو سکون میسر نہیں تھا، اس کی نگاہیں ہر وقت اس کو ڈھونڈتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ سواری تھا، ایک پٹھان تھا، عزت سے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں۔ عزت کے نام پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، مگر آج وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ، اس بیٹی کا باپ جو پچھلے 3 دن سے ہوش میں نہیں آئی تھی، زرمینہ گل۔ وہ جب بھی دیکھتا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کے کمرے میں موجود نہیں ہے، بس اس کے سامنے آنکھیں بند کی اس کی بیٹی پڑی ہے، تو وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کو وہ نورانی چہرہ دیکھتا جو اس حالت میں بھی چمک رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا رہتا بغیر کچھ بولے، اس کو ایسے دیکھتا جیسے آج وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک مرد تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایک باپ تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، اس کے پاس ہوتا اور آرام سے زرمینہ گل کہتا اور پیچھے ہو جاتا۔ پھر سامنے پڑی اس لاش کو دیکھتا رہتا جو جانے کب اٹھے گی، کب اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرے گی اور بوکھلائے ہوئے جلدی جلدی جی جی بابا جان بولے گی۔ ایک مرد 2 ہی عورتوں سے ہارتا ہے، ایک اپنی محبوبہ سے اور دوسرا اپنی بیٹی سے۔ محبوبہ کا نشہ پھر بھی اتر جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اس کی محبت کا زہر اتر جاتا ہے، مگر بیٹی سے محبت وہ مر کے بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ دنیا کے ہر رشتے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، مگر بیٹی وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو مرد کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کوئی مرد کبھی کسی عورت کی بد دعا نہ لے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک مرد کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک غلط لفظ اس کی بیٹی کے آگے آتا ہے، چاہے وہ بیٹی کتنی ہی بے قصور کیوں نہ ہو، اس کو اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات کا قرض چکانا پڑتا ہے۔ آج تیسرا دن تھا اور ابراہیم سواتی نے پلک بھی نہیں چپکی تھی۔ ان کی بیٹی بستر مرض پہ تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ یس کم ان۔ اسے دروازے کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا، کمپیوٹر سے سر اٹھایا اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی ہانیہ بولیں۔ اس سے ایک بار پھر نظر اٹھا کے اس کو دیکھا اور پھر آگے ہوا کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نظر جھکائے ہاتھوں کو مسلتی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کہیے ہانیہ، میں سن رہا ہوں۔ اسے لمحے بھر کو سے دیکھا اور پھر ہاتھوں کو چلانے لگا۔ سر میں بہت پسند کرتی ہوں آپ سے وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی نظریں کمپیوٹر سے اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ اس نے اسی ناگواری سے اس کو دیکھا اور غصے سے بولا، سر پلیز۔ اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں اس کو کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے محترمہ۔ اسے بغیر اس کی بات سنے اس کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز میری بات تو سنیں۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، آپ اگر نہیں چاہ رہی تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنی کرسی پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اوپر ہوا، وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ روتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کرسی پہ پیچھے ہو کے بیٹھا۔ وہ جانتا تھا محبت اور اس کا درد۔ وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی بھی آس ہو۔ وہ جانتا تھا اس کا نرم انداز بات کو کسی اور ہی طرف لے جائے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے نفرت کرے، صرف نفرت۔ کوئی لڑکی اسے محبت نہ کرے، کسی لڑکی کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا تھا کوئی لڑکی چاہ کے بھی اس سے اظہار محبت نہ کرے۔ رقیہ، کیا ہوا زرمینہ کو؟ یوں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی۔ ابراہیم صاحب نے ہسپتال کے کمرے میں کھڑے ہوئے اس سے پوچھا، جس میں بات تک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بیٹی اس کے سامنے مردہ پڑی تھی، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا وجدان اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی، آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی۔ ڈر سے بڑا درد ہوتا ہے۔ آج ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، آج ان کو بس درد تھا، اپنی بیٹی کا درد۔ وجدان کا نام لیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بیٹی کی اس اذیت میں کچھ تو ہاتھ ان کا بھی تھا، ان کو اسی بات کا غم تھا، انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسے۔ وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہتی تھی کہ اب ان کی بیٹی کی آنکھ کھلے اور وہ اس کو موبائل دے دیں، خود کہیں ہاں کرو تم اپنے وجدان سے بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کا تڑپنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ لڑکا، وجدان؟ انہوں نے بات کو کاٹ کاٹ کے بیان کیا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں، جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔
اور جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں اس دن کا منظر چلنے لگا۔ میرا بیٹا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ بار بار ان کے ذہن میں یہی دو جملے گونجنے لگے، جیسے کسی نے ان کے سامنے ٹی وی لگایا اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہو۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئی۔ ان کا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب ابراہیم خان سواتی ہارا تھا، اپنی لخت جگر کے ہاتھوں ہارا تھا۔ وہ آج کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا، کسی کا بیٹا نہیں تھا، دنیا میں سر کو اٹھا کے چلنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ آج صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ، جو زمین پہ بیٹھا تھا، جس کی گردن جھکی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، دل میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ یقیناً اس وقت پھوٹ پھوٹ کے روتا اگر اس کو دیکھنے والی پاس اس کی بیوی بیٹھی نہ ہوتی۔ زری، کہاں ہو تم؟ وہ جو اس کی کرسی پہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کی خالی جگہ کو دیکھ کے اس کو بلانے لگی، جیسے وہ کہیں گم ہوئی ہو، جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو، جیسے اب اس کی واپسی ناممکن ہو۔ اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جو اب شاید خالی ہی رہنی تھی۔ چپ چپ وجدان سر آ رہے ہیں۔ کلاس کی رونقیں اپنے عروج پہ تھی، ہر کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کلاس میں آج صرف دو لوگ ہی خاموش تھے، دو لوگ ہی دکھی تھے، فضا اور ہانیہ۔ فضا کو دوست کی جدائی کا غم تھا اور ہانیہ کو محبوب کی بے وفائی کا۔ اس کو آتا دیکھ کے خرم نے اونچی آواز میں سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ وہ آج اپنے انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا، وہ آنکھوں میں ایک ہجر لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبت کی ناکامی کے بعد چلتا ہو۔ اوئے سر جی کو کیا ہوا ہے؟ بالکل مجنوں لگ رہا ہے بندہ۔ یار سر کو کبھی ایسے تو نہیں دیکھا۔ جناب کو کوئی روگ لگا ہے جی؟ ہائے میرا ہیرو۔ اس کو آتا دیکھ کے ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہے بنا نہ رہ سکا۔ کوئی اس کو مجنوں کہتا تو کوئی شہزادے کا خطاب دیتا۔ جب بھی وہ کلاس میں آتا ہر کوئی اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج بھی ایسے ہی تھا۔ وہ بلو شرٹ کے نیچے گرے جینز پہنے ہوا تھا، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ پہ گھڑی اور دوسرے پہ لال رنگ کے دو تین دھاگوں کے ساتھ ایک کڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی شخصیت کو اور بھی دل فریب بنا رہا تھا۔ کلاس میں آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹس کے سلام کرنے کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ کلاس میں آتے ہی ان کو سلام کرتا تھا۔ اس کے سلام کے بدلے میں سب نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا، بچوں کی طرح اونچی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب بھی وہ کسی کلاس میں جاتا، چاہے وہ جس لیول کی بھی کلاس ہوتی، وہاں پہ بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ خود کو بچہ سمجھتا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ فری ہو جائے، وہ ایسا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف اچھی لگنے لگے۔ کلاس میں آتے ہی وہ اپنی اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا۔ کاش سری تو بھی ہوتی یہاں، دیکھتی تیرے خان صاحب کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فضا نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور دوسرا اس کرسی پہ جو آج بالکل خالی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے ایک نظر پوری کلاس میں ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے پوچھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس نے اس خالی کرسی کو دیکھا، اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ وہاں نہیں رک پائے گا۔ وجدان بھاگ جائے یہاں سے، کون ہے یہاں جس کے لیے تو یہاں کھڑا ہے؟ کون ہے جس کی خوشبو تجھ تک آئے؟ آخر کون ہے تیرا یہاں؟ جا چلا جائے یہاں سے، روپوش ہو جا کہیں، ماتا منا اکیلے میں۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے اس کی اندر سے اس کو آوازیں آنے لگی۔ وہ خود تو وہاں کھڑا تھا مگر اس کا دل وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ وہ اس کی نقاب میں خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کلاس میں ایک مکمل خاموشی میں کھڑا تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے سامنے کھڑے مجنوں کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے اشاروں میں اس کا حال ایک دوسرے کو بتا رہا تھا۔ کیا ٹاپک تھا؟ اس نے نظریں اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے چہروں کو دیکھا جو حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ بندے کو بڑا روگ لگا ہوا ہے، مدثر نے پاس بیٹھے آکاش کے کان میں کہا۔ چپ کر جا، سن لیا تو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا یہ، اس نے آرام سے نیچے دیکھتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے دوران کلاس کا ایک چکر لگایا کرتا تھا مگر آج اس نے بورڈ کا استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے ہوئے بولتا رہا جیسے وہ زبردستی بول رہا ہو، اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹاپک کو کسی طرح ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو پتہ تھا کسی کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ ویسے بھی اس کے سامنے بیٹھے لوگ اس کو سنتے کہاں تھے، وہ تو بس اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جی سر، سمجھ آ گئی۔ سب نے احترام میں سر ہلایا۔
اس کو یہ دیکھ کے عجیب سے دکھ ہوا، اس کو پتا تھا آج اس کو بولا ہوا کسی ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا اس نے کیا بولا تھا، وہ تھا کہاں، کیا بول رہا ہے۔ آپ سب لوگ میرے بہن بھائیوں جیسے ہیں، میرے لیے بہت قابل قدر ہیں آپ سب۔ یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے، ہر لڑکا میرا بھائی ہے۔ ٹاپک کے بعد اس نے یہ سب کہنا بہت ضروری سمجھا تاکہ وہاں بیٹھی ہانیہ کو اس کا جواب مل جائے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھا جو آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر، سب آپ کی بہنیں ہیں؟ اس نے اپنی نفرت کسی طرح باہر نکالی تھی۔ اس کی بات پہ اس نے ایک طنزیہ سے سوال کیا۔ جی جی ہانیہ، یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے۔ اس نے بھی اسی ٹھیک سے انداز میں اس کو جواب دیا، وہ بھی وجدان شاہ تھا، رویوں کا جواب اس کو دینا خوب آتا تھا۔ سر، اس کا مطلب ہے جو لڑکیاں یہاں نہیں موجود وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر سوال کیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اب کی بار وہ اور کلاس میں موجود ہر اسٹوڈنٹ اس کا طنز سمجھ چکے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سر، آپ ہی نے تو بولا یہاں موجود ہر لڑکی آپ کی بہن ہے، تو یہاں موجود نہیں تو کیا وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ پھر سے وہی طرز لہجہ، وہی طنز لیے وہ زہر اگل رہی تھی جو اس کے اندر بھرا پڑا تھا۔ آج تو زرمینہ ہی نہیں ہے محترمہ، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کھل کے کریں۔ فضا نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو شاید کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس کو جواب اس نے دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی ڈھال بن جاتی تھی، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، دوستی کا حق ادا کرتی تھی۔ ویسے بھی جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اپنے دوست کی ڈھال نہ بن سکے، اس کو دوستی کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے ان دوستوں سے جو خوشیوں میں ہی ساتھ دیں آپ کا اور برے وقتوں میں چپ ہو جائیں، روپوش ہو جائیں۔ میں سر سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں محترمہ، بس سر سے پوچھ رہی ہوں جو یہاں نہیں ہے کیا وہ بھی ان کی بہنیں ہیں؟ اس نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جس کی روح اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو بہن کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ رشتہ اتنا بے مول ہوتا ہے؟ جب چاہا محبوبہ بنا لیا اور جب چاہا اسی محبوبہ کو بہن کہہ دیا۔ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا، وہ اپنے دل کی ملکہ کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہانیہ، میں آپ کی کسی سوال کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ آج جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے آئندہ بہت خیال رکھیے گا، آپ کسی اور کی عادی ہوں گی، میرے ساتھ بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے آئندہ۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، آپ پڑھیں اور گھر جائیں۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا سامنے بیٹھی لڑکی کے منہ سے اب ایک لفظ نکلنا محال تھا۔ سب کو پتا تھا جب بھی وجدان ذلیل کرنے پہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی بندے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی نے اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اسے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، سب کلیئر ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس نے اس کو بہن نہیں کہا تھا، بڑی محفل میں اس کے اور اپنے جذبات کی تذلیل نہیں کی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔